آصف زرداری صاحب نے کہا میں لاہور میں ٹینٹ لگانے لگا ہوں. آصف زرداری صاحب آپ کے اور میرے ٹینٹ کے اکھڑنے کا ٹائم آ گیا ہے. آپ نے کیا ٹینٹ لگانے ہیں؟ سارے سندھ میں جس طرف بھی جا رہا ہوں لوگ، اور میں عنقریب انشاءاللہ اس ملک کے نادرا کے ابھی مصروف ہیں گوٹکی میں، سکھر میں، اور جو تکالیف ہیں یہ نادرا شناختی کارڈ کی تکالیف، میں پورے 7 دن سندھ کے دورے پہ آؤں گا انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی جناب ہمارا ہاتھ ہوگا اور ان کے گریبان ہوں گے. شکل دیکھیں آپ اپنی. دنیا میں جتنی بڑی کرپشن کے پروو آپ کے خلاف ہیں دنیا میں کسی شخص کے خلاف نہیں ہے. اختلاف کرتا ہو، بے شک ہماری سیاست سے اختلاف کرتا ہو، لیکن اس میں ذرا برابر اس کو شک نہیں ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری خاندان ایک کرپٹ، ڈسآنیسٹ، سلگش اور ایکسٹرا ویگنٹ اس ملک کی دولت باہر لے جانے والے. یہ پاپڑ والے میں نے تو نہیں نکالے جی، یہ چنا چور گرم والے میں نے تو نہیں نکالے، اور یہ جتنے اربوں روپے آپ کے ملازم ادھر سے ادھر کرتے رہے ہیں، یہ ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ اس ملک میں حالات جو ہیں اس کلاس کے خلاف، یہ بات ووٹوں سے آگے بڑھ رہی ہے کہ لوگوں کی زندگی میں جن لوگوں نے، لوگ الزام تو ہمیں دے رہے ہیں کہ جی ہماری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہوا انہی کی وجہ سے ہے سب کچھ. لیکن ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکے صحیح طور پہ. بہت زبردست کام ہوئے پنجاب میں لیکن ہم ایکسپلین نہیں کر سکے. عمران خان کہیں نہیں جا رہا، اور عمران خان کو اگر کوئی انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے تو کانوں میں انگلیاں ڈال کے یہ سن لے. آپ آئیں، بلے آئیں صحیح. آپ کے 3 خاندان کے لوگ سیاست کر رہے ہیں، چوتھا بھی آ کے کر لے. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان جا رہا ہے تو وہ کہیں نہیں جا رہا. وہ آخری سانس اور آخری لمحے اور آخری وقت تک اس کرپشن زدہ قیادت کے خلاف لڑائی لڑتا رہے گا. ٹی ٹی پی کے ساتھ بالواسطہ رابطے ضرور ہیں، براہ راست ان سے نہیں ہوئے ہیں، اور فینسنگ کا کام بھی ہم چاہتے ہیں باہمی اشتراک سے. اس میں بڑی جانیں لگی ہیں، بڑا پیسہ لگا ہے، اور طالبان کی موجودہ صورتحال میں ہم نے ساری دنیا کو پاکستان میں مدعو کیا، اور ہم طالبان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی. دیکھیں ہم بدل گئے یہ حالات. جب ایوب خان کا وقت تھا اس وقت بھی ہم یہی نعرے لگاتے تھے، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. میں نے چینی کے خلاف 6 نومبر 1968 کو تحریک چلائی. حمید اور امین شہید ہو گئے میرے جلوس میں. اور ہیلمٹ پہننا ہے یا برقع پہننا ہے یا کیا پہننا ہے، دیکھیں اپوزیشن میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. ابھی ٹائم پڑا ہے، اور ٹائم جو ہے اس وقت اس ملک میں کیونکہ میڈیا کو بڑی عزت حاصل ہے، اور میڈیا کی عزت جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ بہت سٹرونگ میڈیا ہے. پاکستان میں 2 ہی چیزوں پہ لوگ اپنی گزارا کر رہے ہیں، یا موبائل فون پہ یا میڈیا پہ. یس دیکھیں یہ مشکل سوال ہے. الطاف حسین سے میں اسٹوڈنٹ لائف سے جانتا ہوں ان کو، اور یہ سوال آج کل ابھی آپ سوشل میڈیا پہ بڑا چلائیں گے. الطاف حسین سے بات چیت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے بہت سارے اس پہ ایسے کیسز ہیں جو کہ اس ملک میں قتل و غارت اور بدامنی کے موجب بنے. حالانکہ میرے ساتھ اس ایم کیو ایمز کے بہت اچھے تعلقات کل بھی تھے، آج بھی ہیں، پرسوں بھی ہوں گے، لیکن الطاف حسین سے بات چیت نہیں ہو سکتی. جو قوم چاہتی ہے، جو قوم نے عمران خان کو ووٹ دیے تھے، جو قوم نے ہمیں ووٹ دیے تھے، وہ اس لیے دیے تھے کہ یہ چینی چوروں، آٹا چوروں، گھی چوروں، منی لانڈروں، کرپٹ لوگوں سے، محل بنانے والوں سے لندن سے، ان کو قانون کے تحت قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اس میں ہم ناکام رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ طاقتور کا ہاتھ ہٹا تو دیکھا آپ نے کیا. سر سن تو لیں، شارٹ سوال کر، کوئی کسی کا سوا ہاتھ نہیں ہٹا. یعنی ان سے ہاتھ ہٹ گیا جو نام لے کے لندن سے باتیں کرتے تھے. میں تو نہیں کہنا چاہتا. اب وہ کیا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات گڈی گڈی ہو گئے؟ ادارے 20 سال کی پالیسیاں بناتے ہیں، 20 دن کی پالیسیاں نہیں بناتے. کوئی عقل کا اندھا یہ سوچ رہا ہے
کہ کسی ایک شخص کی پالیسی ہوتی ہے، ادارے کی پالیسی ہوتی ہے، اور اداروں کے تھنک ٹینک 10 20 سال کی پالیسی بناتے ہیں، اور بالآخر آپ نے یہی کرنا تھا. آپ خود یہ لوگ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. اگر مجھے کوئی ثابت کر دے کہ یہ فوجی نرسریوں سے پل کے جوان ہوئے، انہوں نے وہاں جا کے ٹارزن بننے کی کوشش کی، اب ٹھس کر گئے ہیں، ٹھس ٹینٹ اینڈ فش ہو گئے ہیں. آئیں کریں سیاست. اگر لوگ کسی کو ووٹ دیکھتے ہیں تو میں کسی کا ووٹ دینے کا راستہ تو نہیں روک سکتا. جی سندھ کے مسکین اور غریب عوام کی طرف سے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کا ہیلتھ کارڈ جو ہے نہیں بن پا رہا ہے، اور ہر مرتبہ میں مراد علی شاہ صاحب سے کہوں گا کہ مرکز کے ساتھ مل کے یہ کام کریں. دوائی، میں پچھلے دنوں بیمار ہوا، 1 ہفتہ پہلے مجھے یہ احساس ہوا کہ دوائیاں بہت مہنگی ہیں. اگر میرے جیسا آدمی صاحب حیثیت یہ محسوس کرتا ہے کہ دوائیاں مہنگی ہیں، زبردست ہیں. سول ملٹری ریلیشن شپ، عمران خان، سیدھا سوال پوچھو نا، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو پاکستان کی بہتری کی سوچ رکھتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ میں اگر وہ لوگ جو بڑی باتیں نام لے کے مودی کو خوش کر رہے تھے، جرنیلوں کے خلاف بیان دے رہے تھے لندن میں نام لے کے، آج ان کو کیا سانپ سونگ گیا جی؟ آج ان کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے ٹکٹ آفر کی ہے، آئیں بتائیں، آ جائیں جی. کیا ہو جائے گا جی؟ آپ کا سوال ہو گیا لاسٹ. اوکے، میں میاں صاحب کو ویزا دینے کا، اللہ تعالیٰ، میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، حقیر انسان ہوں، میرے گناہ معاف کرے اللہ، اور اللہ مجھے نظر ہر قسم کی غیبت اگر کی ہے تو معاف کرے. نواز شریف صاحب کو 24 گھنٹے کے اندر پاکستان آنے کا ویزا دوں گا. کون آصف زرداری صاحب سے فارمولہ مانگ رہا ہے ملک بچانے کے لیے؟ کوئی فارمولہ نہیں مانگ رہا، میں نے لوٹ سیر لگائی ہوئی ہے. آؤ میں فارمولہ دیتا ہوں، آؤ میں فارمولہ دیتا ہوں. ان کے پاس خود بڑے فارمولے ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے. ادھر سے آخری آپ کا ہو گیا. شیخ صاحب، روٹیشن پالیسی پہ جن افسران کا تبادلہ ہوا تھا سندھ سے، جو افسران نہیں گئے تو وفاقی حکومت بھی کارروائی کرے گی؟ جو افسران میرے محکمے میں روٹیشن پالیسی میں نہیں جائیں گے، میں ان کو نوکری سے نکال دوں گا. تھینک یو.